میں بڑے ہی ادب اور التماس کے ساتھ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی عالی جناب عبدالقیوم خان صاحب IPS ایڈوائزر مائنارٹیز افیئرس ٹو دا چیف منسٹر آف تلنگانہ سے بصد احترام ملتمس ہوں کہ وہ مہمان خصوصی کی نشست پر تشریف فرما ہوں۔ آج کی اس تقریب کے صدر مجلس جناب ڈاکٹر عبدالرفیق صاحب ایڈوائزر شادان گروپ آف میڈیکل کالج حیدرآباد، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوں۔ اس کے بعد ہیرا پبلک اسکول کے چیئرمین انجینئر طارق اعظم صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نشست پر تشریف فرما ہوں۔ آج کی اس تقریب میں ہندوستان کے طول و عرض سے مہمانان ذی وقار کی ایک طویل فہرست ہے۔ کچھ لوگ آج آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے اور آپ سے خطاب کریں گے۔ میں ان میں سے سب سے پہلا نام جناب ظہیر الدین علی خان، مینیجنگ ایڈیٹر روزنامہ سیاست حیدرآباد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں پروفیسر MM انصاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ اس کے بعد میں بڑے ہی احترام کے ساتھ پروفیسر محمد ہاشم خان حسن زئی، پرنسپل علی علانہ انگلش میڈیم اسکول اکل کنواں مہاراشٹر سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی نشست پر جلوہ افروز ہوں۔ برینی اسٹارز گروپ کے چیئرمین ڈی حیدر ولی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنی تشریف پر جلوہ افروز ہوں۔ اب اس کے بعد برینی اسٹارز کے CEO جناب سید تنویر علی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نشست پر تشریف فرما ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ تقریب ہیرا پبلک اسکول کی زندگی میں ایک روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات بخوبی ہوگی کہ ہیرا پبلک اسکول اپنے قیام کے دن سے ہی کسی نہ کسی طریقے کی ایکٹیویٹیز یا سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا یہ تاریخی فنکشن جسے ہم منعقد کر رہے ہیں، اس تقریب کے روح رواں اور اس تحریک کے میر کارواں انجینئر طارق اعظم صاحب کی ہمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس بنجر علاقے میں، اس وادی غیر ذی زرع میں، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جس طریقے سے انہوں نے علم کی شمع کو روشن کرنے کی کوششیں کی ہیں، یقیناً وہ تاریخ کے صفحات میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ میں سلام تہنیت پیش کرتا ہوں انجینئر طارق اعظم صاحب اور ان کے رفقا کو اور ان کی ٹیم کو، جن میں خصوصی طور پر مسٹر ابوالفیض صاحب، شاہ عالم صاحب، جنہوں نے اس طریقے کی بزم سجائی ہے، اور میں بہت ہی زیادہ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہوں اور تمام چیزوں سے روبرو بھی ہوتا رہتا ہوں، لیکن جس طریقے کے کارنامے ہیرا پبلک اسکول اس چھوٹے سے گاؤں میں انجام دے رہا ہے، یقیناً آنے والے کل میں وہ ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہوں گے۔ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں
تمام مہمانان گرامی کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان کے طول و عرض سے ایک ایسی سرزمین پر تشریف لے کر آئے ہیں جہاں پر ان کو ان کے مزاج کے مطابق یا ان کے اسٹیٹس اور ان کی کیفیت کے مطابق ہم ان کی ضیافت نہ کر سکیں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. لیکن علم دوستی کی بنیاد پر جو آپ نے سفر طے کیا ہے، مصائب اور مشکلات آپ نے اٹھائی ہیں، آپ یقین کریں کہ ہم اللہ رب العزت سے صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو اجر عظیم عطا کرے. مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ ہیرا پبلک اسکول نے جس مقصد کے تحت یہ مشن اٹھایا ہے، اللہ رب العزت اس میں ضرور کامیابی عطا کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اخلاص سے کیا گیا کوئی کام اس کو ناکام و نامراد نہیں ہونے دیتا. اور مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت کا احساس اس وقت اس لیے بھی ہو رہا ہے، خواتین کی ایک کثیر تعداد اس پروگرام میں جلوہ افروز ہے. میں ان کی ہمتوں کو سلام پیش کر رہا ہوں اور ان کی قربانیوں کو سلام پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہیرا پبلک اسکول کے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں رات میں بھی جس طریقے سے انہوں نے ایک طویل وقفے تک چلنے والا پروگرام، اس میں جس ہمت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، جس صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، جس قربانی کی مثال پیش کی، یقیناً ماضی کی خواتین نے اسلامک کیریکٹر کو بنانے میں، مسلمان بچوں کی پرورش و پرداخت کرنے میں، ان کی ذہن سازی کرنے میں جو طریقہ اور رویہ اپنایا تھا، مجھے ان میں ان تمام چیزوں کی جھلک ان میں نظر آ رہی ہے. اور یقیناً آپ کی گودوں میں پلنے والے وہ لوگ اسی دیار سے تیار ہوں گے جن کے تاریخ میں ہم نام لیتے ہیں. اور مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ آج اس خوبصورت پنڈال میں، اس اجتماع گاہ میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں جو یقیناً بڑی بڑی مجلسوں میں بڑے ہی اعزاز اور اکرام کے ساتھ بلائے جاتے ہیں. ہماری معمولی سی دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. میں بلا کسی تاخیر کے اس مجلس کے روح رواں اور میرے کارواں اور ہم سب کے انتہائی ہر دل عزیز انجینئر طارق اعظم صاحب کو اس شعر کے ساتھ دعوت کلام دوں گا کہ وہ خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں کہ خدا کرے نہ ڈھلے دھوپ تیرے چہرے کی، خدا کرے نہ ڈھلے دھوپ تیرے چہرے کی، تمام عمر کہیں زندگی کی شام نہ ہو. انجینئر طارق اعظم صاحب، چیئرمین ہیرا پبلک اسکول، پھتگودیا، اعظم گڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے دیہات کی زبان میں ایسی دعا کے لیے کہتے ہیں آپ کے منہ میں گھی شکر. تو میں آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے، میری بھی یہی دعا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدقیوں واخرجنی مخرج صدقیوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. محترم صدر مجلس ڈاکٹر رفیق صاحب، عزت مآب ڈاکٹر اے کے خان صاحب، آج کی بزم کے مہمان خصوصی، معزز حاضرین ڈائس پر اور محفل میں، پیارے بچوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Indeed, I am really grateful, not just for your attendance, but for your appreciation of what we have performed, what our children have performed today. This has been a journey of almost 13 years. 13 سال کا یہ سفر ہے اور یہ ایک پہلا یا دوسرا پڑاؤ کہہ لیجیے ہے اس کا. منزل تو ایک اسٹرگل کرنے والی کی ایکچولی کوئی منزل نہیں ہوتی، ہر آن اس کی منزل ہے. جنوں کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، یہاں ہر گام گامے اولی ہے. تو ہر ایک منزل پانے کے بعد، ایک پڑاؤ پانے کے بعد نئے پڑاؤ کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی کی حقیقت ہے. اگر کسی نے تھک کے کہا کہ میں اب ریٹائر ہو رہا ہوں
مجھے بس اب آرام چاہیے، تو شاید اس نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا ہے۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ آخری سانس میں اگر آپ بستر پہ بھی ہیں تو ایک عمل کرنے کی سوچتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے۔ یہی ایک مومن کی شان ہے۔ ہم اس پہ چلنے کی انسانی کوشش کر رہے ہیں دوستوں اور عزیزوں۔ جتنا ہمارے پاور میں ہے، جتنا ہماری طاقت میں ہے، میں اس چھوٹے سے گاؤں میں مشرقی ہندوستان کے ضلع اعظم گڑھ میں ایک ریلی جسے بیک واٹر انگریزی میں کہتے ہیں، بیک واٹر کنٹری سائڈ، جہاں آج سے 10-20 سال پہلے کچھ بھی سہولیات نہیں تھیں، آج بھی انٹرنیٹ نہیں ملتا ہے قاعدے سے یہاں پہ، جس کی وجہ سے بہت سارے کام نہیں ہو سکتے جو دوسری جگہ ہو سکتے ہیں، یہاں نہیں ہو سکتے۔ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ ہماری گورنمنٹ روڈ نہیں صحیح ہیں یہاں پہ، اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، گورنمنٹ کرتی ہیں۔ میں اس 13 سال کے سفر کو آغاز ہوا 2006 میں، اور اس نرسری کی بلڈنگ کی پہلے 7 کمرے بنے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں اپنی رودات، میں نے اپنے بھائی سے، چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ اس کا کیا تخمینہ ہوگا اس کنسٹرکشن کا، تو انہوں نے جوڑ جاڑ کے مجھے بتایا تقریباً 6-7 لاکھ روپیہ اس میں صرف ہوگا۔ اس وقت میرے پاس صرف 2 لاکھ تھا، اور میں نے وہ 2 لاکھ ان کو دیا اور کہا آپ بسم اللہ کیجیے، آغاز کیجیے، قدم اٹھائیے۔ آپ کو یقین ہوگا، آپ کو میں یقین دلاؤں کہ کمپلیٹ ہونے میں 35 لاکھ لگے، اور اللہ تعالیٰ نے سب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا مجھے، اور میں نے پیسے خرچ کیے اور یہ تعمیر کی۔ آج جہاں پر ہم ہیں، تمام پریشانیوں کے باوجود بہت ساری مشکلات آئیں، اپنوں سے بھی آئیں، غیروں سے تو خیر آتی ہیں، ان سے تو امید کی جاتی ہے، اپنوں سے بھی آئیں، مگر ہم چلتے رہے۔ اور کیوں چلتے رہے؟ میں ایک شعر پڑھتا ہوں آپ کو کہ کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا ہوں عافیت ساحل میں ہے۔ تو ہم لوگ ساحل پہ بیٹھنے والے لوگ نہیں ہیں، ساحل سے کوئی نظارہ ہم نہیں کرتے، ہم تو دریا میں چھلانگ لگانے والے لوگ ہیں، اور بچپن سے یہی تعلیم ماں باپ نے دی، ہمارے استادوں نے دی۔ میں اپنے کو بہت ہی خوش نصیب انسان سمجھتا ہوں جسے ایک بہترین استاد ملا زندگی کی، کہ جب میں پہلے قدم رکھ رہا تھا، پرائمری اسکول میں تھا، درجہ 3 تک میری پڑھائی کچھ خاص نہیں تھی، I was even worse than an average student، کیونکہ میں پڑھائی کرتا ہی نہیں تھا، گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا، گھومنا، کبڈی کھیلنا اور یہ کرنا، یہ مشغلہ تھا۔ مگر ایسی انسیڈنٹ ہوئی، میرے والد ایک ینگ ٹیچر کو لے آئے، نظام الدین صاحب، آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کریں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ اس انسان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس نے مجھے درجہ 4 اور 5 2 سال پڑھایا صرف، اور پھر میں درجہ 5 میں پورے سینٹر میں جہاں 7-8 اسکول تھے کا ایگزام ہوا تھا، میں ٹاپ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے مجھے میتھمیٹکس پڑھائی، اردو شاعری پڑھائی، اور یہ بتایا کہ بیٹا اگر میتھمیٹکس پڑھ لو گے جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے تو تم کو غالب کی شاعری سے کم مزہ نہیں آئے گا، اور یہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ بہرحال ایک چھوٹی سی تمہیدی گفتگو تھی۔ میں اب آتا ہوں ایکچوئل کام کی طرف۔ میں اس اسکول میں صبح سے شام تک میں نے اپنے کو وقف کیا ہے اس اسکول کے لیے، چاہے میں انڈیا میں ہوں یا ملیشیا میں ہوں۔ انڈیا میں جب ہوتا ہوں تو صبح 8-8:30 بجے وہ اپنی واک کرنے کے بعد، کپ چائے پینے کے بعد پہنچ جاتا ہوں اسکول میں، اور شام کافی دیر تک پرنسپل صاحب اور ہم اور بڑے سینئر ٹیچرز ہمارے کبھی 11-12 بجے رات تک وہاں کام کرتے رہتے ہیں، پلان بناتے ہیں کیا کرنا ہے، ٹیچرز کو کیسے ٹرین کرنا ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، اسٹوڈنٹس کو نکھارنے کے لیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ سارے پلان بنتے رہتے ہیں۔ اور اگر میں ملیشیا میں ہوتا ہوں تو کنٹینیوس، آپ یقین کیے، ایک دن میں 3-3 گھنٹے بات ہوتی ہے پرنسپل سے اور ٹیچر سے، ایک دن میں، اور آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ہوتی ہے۔ اور
वीडियो कम्युनिकेशंस होती हैं, वहाँ मैं इंटरनेट सुबह से मेरी लाइब्रेरी है, मेरा ऑफिस है, उसमें बैठ के स्कूल के तमाम मज़ामीन और उस पर काम होता है। मेरे बच्चे 3, वो अपने अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है, वो अपने अपने काम में है। मेरा भी इन्वेस्टमेंट में है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका सिलसिला है, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। मगर मैं अब जो ये काम करने जा रहा हूँ तालीमाबाद का, ये इस पूरे इलाके में ही नहीं, पूरे यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इंशाल्लाह इनकलाब का कदम है। और मैं चाहता हूँ यहाँ जितने बैठे हुए हजरात हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, बाहर से आए हुए हैं, आप लोगों को मेरे साथ शाना बशाना कदम बकदम इसमें मदद करनी होगी मेरी। कामयाबी तो अल्लाह देने वाला है, लेकिन अमल में हमारा हिस्सा बहुत ज़रूरी है कि हम अमल करें। और मौलाना रूम का कौल है कि आप जब रास्ते पे चलते हैं, when you walk on a way, the way comes to you। आप जैसे जैसे रास्ते पे चलते हैं, रास्ता आगे बनता जाता है। तो ये मेरी दुआ है, और आप लोग इससे मेरे लिए दुआ करें कि ये प्रोजेक्ट, तालीमाबाद की ये प्रोजेक्ट कामयाबी से हमकिनार हो। और मैं वो तालीमी इनकलाब जो लाना चाहता हूँ, जिसका थोड़ा सा मंजर आपने देखा है बच्चों के प्रोग्राम में, किस तरह से हमने दीन और दुनिया को यकजा किया है। एक इंटीग्रेटेड करिकुलम देने की कोशिश की है, नर्सरी से लेके हाई स्कूल तक। हमारा पूरा इरादा है कि 6 से लेके 10 तक, जो हम दर्जा 5 तक हमारी दीनी तालीम, उर्दू तालीम इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। 6 से CBSE या ICSE का सिलेबस हम लगाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हमारे बच्चे हाई स्कूल तक सीखते रहें। वो है सीरत रसूलुल्लाह और इस्लामी तारीख़ और हिंदुस्तान की तारीख़, दुनिया की तारीख़। क्योंकि तारीख़ जो लोग नहीं जानते, दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो तारीख़ का जानना, हमारे असलाफ, हमारे आबा अजदाद ने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, हम किसकी मीरास हैं, हमारे मीरास में क्या मिला है, इसका इल्म हमारे बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वही उन्हें रास्ते की मशल बनाएगा, वही उनके लिए रोशनी मुहैया करेगी रास्ता दिखाने के लिए। मैं सिर्फ एक इसी इत्तेहाद की के पस मंज़र में, तनाजुर में एक शेर पढ़ के आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेहमानों को आपको सुनना है। मेरी बातों का लब्ज़ यही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये दरख्वास्त है कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में और बैरूनी दरिया कुछ नहीं। आखिर दवाना वलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इंजीनियर तारिक आज़म साहब। और इस स्कूल में मुख्तलिफ़ किस्म के वर्कशॉप और प्रोग्राम्स होते रहते हैं, और पिछले कुछ दिनों से बहुत ही मुतहर्रिक और फ़ाल बैनुल अक़वामी ट्रेनर मुनव्वर समा सर यहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने एक उनके वर्कशॉप का इनेकाद किया था। और उसके बाद कल रात में उनका ग्रैंड कन्वोकेशन भी मुनक़िद हुआ था। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इंजीनियर तारिक आज़म साहब, जिन्होंने इस वर्कशॉप को इनेकाद करने के लिए उनसे दरख्वास्त की थी, उनकी शान में एक हदिया पेश करने के लिए डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब मुनव्वर समा सर। मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी और सदर मजलिस से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी शरीक हों इस तकरीब में। और इंजीनियर तारिक आज़म साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मुनव्वर समा साहब की तरफ से इस हदिये को कबूल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
میں نے شاید کل بھی آپ سب سے کہا تھا کہ طارق اعظم صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں, میں ریکویسٹ یو سر ٹو اسٹینڈ فار اے وائل. میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد دیکھتا ہوں, میری آنکھوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کو نہیں دیکھا. میں آپ کو سر سید میں دیکھتا ہوں, میری آنکھوں نے سر سید کو نہیں دیکھے ہیں سر. میں آپ کو سر سید سمجھتا ہوں, میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد سمجھتا ہوں. اور یہ ملیشیا اور پھتگودیا میں کنفائنڈ ہے, یہ ہڈن مولانا ابوالکلام آزاد کہتا تھا. لیکن میں انگلش ہاؤس کی ٹیم سے میں نے گزارش کی کہ دیکھیے اتنا زبردست کام یہ طارق اعظم صاحب کر رہے ہیں, اور یہ جو اتنا بڑا خواب جو دیکھے, کل آپ آنکھ میں آنسو لے کر روتے ہوئے کہہ رہے تھے جو خواب میں تعلیم آباد کا بنانا چاہتا ہوں, چھوٹے چھوٹے 25 یہاں جو ولیجز ہے وہاں پر برینی سٹارز کے سکولز ہوں گے, اور جیسے وہ سیکنڈ سٹینڈرڈ میں جائیں گے کہ خان صاحب ان کو تعلیم آباد میں لا کر گریجویشن تک اور پوسٹ گریجویشن تک کو تعلیم آباد میں ہم پڑھانا چاہتے ہیں. اور آنکھ میں آنسو تھے کل رات کانوکیشن میں. شاید وہ جب بنے گا میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا, لیکن وہ بن کے رہے گا ضرور. اور اس کے لیے میں بھی آپ سے بھیک مانگتا ہوں, طلب کرتا ہوں آپ کے تعاون کی. اللہ کے لیے تعاون کو پیسہ مت سمجھیے, دعا بھی تعاون ہے, دعا بھی بہت بڑا چیریٹی ہے. آپ دعا کریں, آپ ساتھ میں کھڑے ہو جائیں, یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور میں کہوں سکولز میں جو تعلیم ہوتی ہے, اور خصوصاً یہ 10-20 سال سے جو تعلیم ہو رہی ہے, وہ سائنس, میتھس, IIT, ڈاکٹرز, انجینئرز یہ بنانے کی بڑی کوشش ہوتی ہے. لیکن میرے استاد ایک بہت ہی زبردست بات بتائے تھے, وہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک خان صاحب تشریف فرماتے ہیں اور ظہیر الدین خان صاحب بھی یہاں ہیں. ایک والد کے 5 بیٹے ہیں, ایک IAS, ایک IPS, ایک ڈاکٹر, ایک سائنٹسٹ, ایک انجینئر. اس گھر کو آپ کون سا گھر بولیں گے؟ ظاہر سی بات ہے پڑھا لکھا گھر بولیں گے نا سر. IAS ہے, IPS ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, سائنٹسٹ ہے. ظہیر الدین خان صاحب, سلمان سر کے والد صاحب کا قول ہے, وہ کہتے ہیں اس گھر کو میں پڑھا لکھا گھر نہیں مانوں گا. میرے استاد کیسے تھے دیکھیے, ان کے والد کی سوچ کیسی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ایک ڈاکٹر, ایک انجینئر, ایک سائنٹسٹ, ایک IAS, IPS آفیسر ہو, اس والد کی خوشی کیسی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس گھر کو پڑھا لکھا نہیں مانوں گا, میں اس گھر کو پڑھا لکھا مانوں گا جو 10 نسلوں تک پڑھا, اور 11ویں نسل بھی اگر پڑھتی ہے تو وہ ہے پڑھا لکھا گھر. کوئی بندہ IPS بن جائے, اچھا امتحان لکھ کر, وہ پڑھا لکھا گھر نہیں ہے. روم روم نس نس میں ایجوکیشن جانا چاہیے. اور ایجوکیشن از ناٹ جسٹ ٹو بیکم ڈاکٹر, IAS اور IPS آفیسر. ایک IAS بنا, ایک ڈاکٹر بنا, بڑا گھوٹالہ کیا, از دیٹ اچیومنٹ؟ ناٹ ایٹ آل. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے, یہ قرآن کے ٹیچنگز کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ نسلیں بدل سکتے ہیں ہم لوگ. اور میں آپ کو بتاؤں, آج جو یہاں چیف گیسٹ بیٹھے ہیں, میرے استاد کے والد صاحب کا جو قول, سلمانی صاحب کے والد صاحب کا, جو چیف گیسٹ صاحب کے والد صاحب کا تو میں نام نہیں جانتا ہوں, وہ IAS تھے, یہ IPS, اور ان کے فرزند تو سب کا ریکارڈ توڑ ڈالے. لاکھوں بچے امتحان لکھے 2016 یا 17 میں, 22 رینک اس بچے کو آیا, آپ کے فرزند کے. بگ راؤنڈ آف اپلاس. نسلیں جیسا سلمانی صاحب کے والد صاحب بولے نا, یہاں پر آپ کا گھر پڑھا لکھا گھر ہے سر. اور امید کرتا ہوں یہ جو لیگیسی ہے, it will carry on and you will give bureaucrats for decades and decades inshallah, and for the generations and generations. تو جو میں نے 5 یا 10 منٹ میں ڈاکومنٹری بنانے کی کوشش کی ہے, وہ صرف شاباشی ملے ایسا نہیں. 2 ریزن ہیں. ایک, میں چاہتا ہوں ورلڈ کو میں اپیل کروں گا اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ تعلیم آباد کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن چاہیے. اگر میں یہیں بیٹھے ہوئے لوگ آج ہی اعلان کر دے کہ میری طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا. اور یہاں سے میں اعلان کرتا ہوں, انگلش ہاؤس اکیڈمی کے لیے 1 لاکھ روپے میں تعلیم آباد کے لیے پریزنٹ کرتا ہوں سر. اور اللہ مجھے نوازے, میں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن میں صرف کہتے نا واک دا ٹاک, صرف آپ بھی اشرف صاحب 1 لاکھ روپے تعلیم آباد کو دینا چاہتے ہیں. محفوظ بھائی کہیں چلے گئے شاید, ٹکٹ ہے, بڑے دل والے. محفوظ بھائی کچھ بولیں.
جی جی آپ کی طرف سے بھی 1 لاکھ. جی اچھا جی. تو ایک پہلا ریزن یہ تھا جو ویڈیو بنانے کا. اور دوسرا ریزن, ہم لوگ کرسی جو ہوتی ہے نا, چیئر جو الیکشنز ہوتے ہیں سوسائٹیز میں, وہ چیئرمین کے الیکشن کے لیے نہ جانے کتنے بچوں کی نسلیں خراب کرتے ہیں سر, کوالٹی ایجوکیشن نہ دے کر. آج مدارس میں جائیے, اداروں میں جائیے, صرف سیکریٹری, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ بننے کے لیے نہ جانے ہم اسلام کے کتنے رولز, کتنے ٹیچنگز کو ہم برباد کر چکے ہیں. اور سمجھتے ہیں مسلمان ایک چیئر کے لیے لڑتے ہیں. آج بتائیے کوئی ایسا این جی او ہے جو کرسی پہ بیٹھنے کے بعد چھوڑنا چاہتا ہے؟ بل گیٹس نے چھوڑ کر دکھایا ہے سر. حیدرآباد کے بندے کو وہ سی ای او بنایا ہے. بل گیٹس واز دا سی ای او آف مائکروسافٹ. اپنی کرسی ہٹا کر, وہ اپنی کرسی ستیا نڈیلا کو دے کر وہ چیریٹی میں چلا گیا ہے. آج ایسے بندے کھڑے ہونا چاہیے اپنی قوم سے, جو کرسی کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے کام کرنا چاہیے. یہ قوم کے لیے طارق اعظم صاحب جاگے ہیں. تو انگلش ہاؤس اکیڈمی ایک ایوارڈ دینا چاہتا ہے معمار قوم, قوم کو تعمیر کرنے والے, قوم کو بلڈ کرنے والے. اور میں ادباً گزارش کرتا ہوں, یہ ایوارڈ دینے کا مقصد یا ویڈیو دکھانے کا مقصد 2 تھا. ایک تو سب کنٹریبیوٹ کریں, اور دوسرا جو کرسی کے لیے لڑتے ہیں الیکشنز میں, چیئرمین, وائس چیئرمین, پریزیڈنٹ کے لیے لڑتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے ہیں. جس ویڈیو میں انہوں نے بچوں کے ساتھ یوگا کیا, بچوں کے ساتھ والی بال کھیلا, بچوں کے ساتھ مارننگ واک کیا, بچوں کے کلاس میں آؤٹ آف دا بلو جا کر میتھ کے کوسچنز پوچھے, ٹیچرز کو ایسے میتھ کے سوال پوچھتے تھے, ان کی گریجویشن فیل ہو جاتی تھی سر. ایسے ویژنری لیڈرز کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اور میں ادباً گزارش کرتا ہوں, جو انگلش ہاؤس اکیڈمی ایوارڈ طارق اعظم صاحب کو دینے کی ضرورت ہم لوگ کرتے ہیں. آج چیف گیسٹ صاحب یہاں تشریف فرماتے ہیں, جو واقع پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا ڈیفینیشن بھی میں نے دیا ہے آج, کیسے لیگیسی کو یہ کیری کر رہے ہیں. اور میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب اور ظہیر الدین خان صاحب, جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے, ورنہ میں بھی ایک کلاس روم کنفائنڈ ٹیچر ہوتا شاید, کیونکہ انگریزی سے جو عشق تھا. لیکن سیاست میں محبوب حسین جگر حال میں مجھے ایک پلیٹ فارم دیا تو ہندوستان نے مجھے چاہا اور سرایا ہے. اور میں آپ سے طلب کرتا ہوں ظہیر الدین صاحب, میں حیدرآباد کے علماء کو 2 مہینے کا فری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ کرنا چاہتا ہوں, اور سیاست کے بینر سے ہی کرنا چاہتا ہوں. آپ سے طلب کرتا ہوں, بہت علماء مجھے فون کرتے ہیں, نہ جانے کتنے این جی اوز کو حیدرآباد میں نے کہا کہ میں فری میں پڑھانا چاہتا ہوں, لیکن انفراسٹرکچر اچھا دیجئے. انفراسٹرکچر نہیں تو رزلٹ نہیں آئے گا. مجھے امید ہے آپ ضرور یہ 2 مہینے کا علماء کے لیے رکھیں گے. صرف حیدرآباد کے بھی نہیں دیکھنا, آپ ہندوستان کے کم سے کم 20 اسٹیٹس کے علماء کو آپ پائیں گے. بہت پیاسے ہیں علماء حضرات, میں پوری امید کرتا ہوں. اور میں چیف گیسٹ اے کے خان صاحب, میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب اور ظہیر الدین خان صاحب کے ہاتھ سے یہ ایوارڈ میں پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. معمار قوم ایوارڈ گوز ٹو طارق اعظم صاحب. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا و دل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تھینک یو سو مچ منور رما سر, چیئرمین انگلش اکیڈمی ہاؤس. میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ ہمارے اسکول سے آپ کا یہ کوآپریشن اور یہ باہم اشتراک انشاءاللہ سنگ میل ثابت ہوگا. آپ کی محنت اور جفاکشی اور طارق صاحب کا عزم اور ارادہ ہم تمام لوگوں کے لیے انشاءاللہ
بہت خوبصورت مستقبل کی نوید سنا رہا ہے. میں بہت ہی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ منور زماں صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے اس گاؤں کو بالکل اس طریقے پر پایا کہ میں یہاں پر کیسے کام کروں گا. لیکن کل جب وہ اسٹیج پر کنوکیشن ایڈریس کر رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ آنسو آنکھوں کے نہیں تھے بلکہ وہ دل کے تھے. اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بہت بہت شکریہ منور زماں سر, آپ کے اس خلوص اور آپ کے اس عزم آہن کو میں سلام تہنیت پیش کرتا ہوں. آئیے معزز خواتین و حضرات, اس اسکول کو گارے مٹی سے اور خوبصورت عمارت بنانے میں جس شخص کا بہت بنیادی کردار رہا ہے وہ اس اسکول کا ایک خادم ہے جو ہمیشہ اسٹیج کے پیچھے سے ساری ایکٹیویٹیز پر نظر رکھتا ہے. اس بار بڑی کوشش اور جتن کے بعد ہم نے اسے ترتیب دیا اور ہم نے تیار کیا کہ اس بار آپ کے جو کوششیں ہیں عوام آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہے, آپ کو دیکھنا بھی چاہتی ہے. آپ پر جو اللہ رب العزت کا فیض ہے, ہمارے ہیرا پبلک اسکول کا جو ابو الفیض ہے, ہم اسے بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت خطاب دے رہے ہیں کہ وہ آئیں, اسکول کی حالیہ کارکردگی اور اسکول کے عزم اور مشن سے آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں. میں اس شعر کے ساتھ اس اسکول کے پرنسپل جناب ابو الفیض صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ تیری حیات کی ہر دوپہر میں خنکی ہو, تیری حیات کی ہر دوپہر میں خنکی ہو, ہر ایک رات میں قندیل ماہتاب جلے. جناب ابو الفیض صاحب, پرنسپل ہیرا پبلک اسکول, زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیجیے. سوری فار دا انٹرپشن, میں بار بار آ رہا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا. کل میں نے اناؤنس کیا تھا اور پرنسپل صاحب کوئی بچے گم ہو گئے تو ان کی تلاش میں تھے, تو انگلش ہاؤس اکیڈمی کی جانب سے میں آنر کرنا چاہتا ہوں پرنسپل ابو الفیض صاحب کو بھی. یہ بہت ہی زبردست, ہمیں جو 40 دن ورکشاپ ہوا اس میں آپ کا کوآپریشن تھا. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر افتخار صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ سٹیج پر آئیں اور اس ڈیز کی زینت کو اور بڑھائیں. ڈاکٹر افتخار صاحب کو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ ہے ڈاکٹر لیکن قرآن پر اتنا ریسرچ زبردست کرتے ہیں. 4 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس کو بہترین ریفائنڈ کورس الف کے نام سے یہ بہترین ٹیچرز ٹرینرز بھی بنائے ہیں, اور الف کا سٹینڈرڈ 1 سے لے کر سٹینڈرڈ 10 تک ابھی تک 4-5 لاکھ بچوں کو ہندوستان میں یہ میسکو الف کے نام سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر افتخار صاحب جیسے جو اپنی اصل تعلیم کو چھوڑ کر وہ جو میڈیسن والی آپ آئے ہیں, اللہ کی تعلیم کو آباد کرنا ہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کے جو ہے کام چل رہا ہے. میں انگلش ہاؤس کی ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پرنسپل صاحب کا جو میمنٹو ہے وہ لے آئے. میں AK خان صاحب کو چاہوں گا AK خان صاحب کے ہاتھ سے انہیں ایوارڈ ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل صدر مجلس جناب ڈاکٹر محمد عبداللفیق صاحب, چیف گیسٹ عالی جناب عبدالقیوم خان صاحب, گیسٹ آف آنر پروفیسر MM انصاری صاحب, مسٹر ظہیر الدین علی خان صاحب, مسٹر D حیدر ولی صاحب, مسٹر منور زماں صاحب, ڈاکٹر محمد افتخار الدین صاحب,
डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, डॉक्टर शारिक अकील साहब, मिस्टर अशरफ अली अहमद साहब, मिस्टर महफूज जरीवाला साहब, मिस्टर सैयद तनवीर साहब, मिस्टर मुजीबुर रहमान साहब, our chairman engineer Tariq Azam साहब, invited guests, parents and dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I take this opportunity to convey my warmest greeting to you and welcome you all to our 6th annual function. We are indeed grateful that you have taken out time from your busy schedule to be with us. We feel greatly honored for your gracious presence. Benjamin Franklin says, an investment in knowledge always pays the best interest. I am proud to state that Hera Public School has made great stride in last few years. And today it is seen as one of the premier institutions of the region. It has become synonymous with academic excellence, a benchmark to measure co-curricular excellence, and also a center which creates responsible citizens. We are very grateful to our Honorable Chairman Engineer Tariq Azam Sahab. It's because of his valuable guidance, continuous encouragement and support that all this has been possible. From humble beginning in 2006, having faced many challenges, today our school has become a dream destination for students and their parents. I wish again to express my gratitude to all our HPS family, especially our chairman, whose vision, wisdom and missionary zeal inspired all of us to work with passion and commitment. We also remember with gratitude every one of those parents, teachers and students who did their best to build this edifice of excellence. The progress of any institution depends on a committed faculty, supportive administrative staff, sufficiency of resources, responsive students and cooperative parents. We are indeed very lucky to have all these elements. Professional development of teachers is an ongoing program at our school to keep them updated with latest know-how in their respective fields. Teachers at HPS are sent to attend various seminars and workshops throughout India. 3 teachers along with 10 students have attended English spoken class in Lucknow for a month. 3 teachers have attended Montessori training in Bangalore. 2 teachers have attended a 1-month personality development workshop of Munawwar Zama sir in a 1-month personality development workshop of Munawwar Zama sir conducted at Metropolis 4-star hotel in Hyderabad. Many teachers along with management have paid visits to various renowned schools in Hyderabad to experience innovative ideas in teaching. The Hera Public School invests heavily into professional development of teachers, and we ensure that all this update gets translated into more effective and better teaching learning in the classrooms. Many workshops and seminars have also been conducted at our school for the benefit of our teachers, students as well. Like the workshop of Mr. Muhammad Saeed Ahmad Saab, Apna Maqam Paida Kar, the workshop of Professor Muhammad Masood Ahmad Saab, Know Your Nation, the martial arts show by Mr. Naveed and his team, the workshop of Munawwar Zama sir, personality development workshop just concluded. We also conduct various programs and functions at our school from time to time, like Language Day, Allama Iqbal Day, Science and Art Exhibition. Ladies and gentlemen, many renowned and distinguished personalities have paid visits to our school so far. I would like to place on record the names of few. Mr. Brahm Prakash Gaur,
retired Income Tax Commissioner of Maharashtra, Mr. Frank Islam Sahab, a renowned entrepreneur and philanthropist, Mr. Naseem Ahmed Siddiqui Sahab, former Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, Lieutenant General Zamiruddin Shah Sahab, former Vice Chancellor of Aligarh Muslim University, Dr. Shahabuddin Sahab, Cancer Specialist, Mr. Amir Ahmed Sahab, Professor Qayyum Sahab, Dr. Abdul Rafiq Sahab, Advisor to Shadan Group Medical Colleges, Hyderabad, Dr. Qadir Sahab, Founder of Shaheen Academy, Bidar. Dear audience, I won't feel satisfied unless I express my reverence and gratitude to all wonderful people who supported me and motivated me all the time and made my job easier, especially Engineer Tariq Azam Sahab and our senior teaching staff, Shah Alam Sir and Hafizullah Sahab. Our learned teaching and non-teaching staff who supported me all the way. I am truly indebted to Dr. Sada Suhail Sahab and Dr. Khalid Sahab, who were always there for me when I needed them. Last but not the least, the dynamic and hard-working nephews of Engineer Tariq Azam Sahab, Mr. Asad Azam, Mr. Fahad Azam and Mr. Saad Azam, for standing with me like pillars. I wind up my speech with a message by sharing one of my favorite quotes: education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you so much, Mr. Abul Faiz Sahab, Principal Hera Public School. हम आतिश सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मैं इंजीनियर तारिक आजम साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और एक अनाउंसमेंट स्कूल के हवाले से उन्हें करना है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो आएँ और अनाउंसमेंट करें। एक्चुअली अनाउंसमेंट नहीं है, एक स्लोगन था बच्चों के लिए, वो रह गया और मैं मुश्किल है, इंशाल्लाह बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हु आर द शाहीन ऑफ हेरा? अ बिट लाउडर, एक साथ, हु आर द शाहीन ऑफ हेरा? हु आर द नेशन बिल्डर्स ऑफ टुमारो? हु आर द नेशन बिल्डर्स ऑफ टुमारो? माशाअल्लाह। ये एक दो बंद पढ़ के मैं इजाज़त दूंगा। अल्लामा इकबाल की एक बहुत तवील नज़्म है मस्जिद क़ुर्तबा, उसके 3-4 बंद हैं जो बड़े बहुत ही, उनमें बहुत ज़बरदस्त पैगाम है कि आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई, आबे रवाने कबीर तेरे किनारे कोई देख रहा है किसी और ज़माने का ख्वाब। आलमे नौ है अभी पर्दे तकदीर में, आलमे नौ है अभी पर्दे तकदीर में, मेरी निगाहों में है उसकी सहर बेहिजाब, और जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, जिसमें न हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रोहे उमम की हयात कशमकश इनकलाब, नक्श हैं सब नातमाम खून जिगर के बग़ैर, नग़मा है सौदाए ख़ाम खून जिगर के बग़ैर। थैंक यू वेरी मच। वमा अलैना इल्लल बलाग। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा इंजीनियर तारिक आज़म साहब।